الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین یا راحم المساکین و یا معطی السائلین ارحم علی عبادک المستضعفین السائلین یا محول الحول والاحوال حول حالنا الی احسن الحال یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخیک الحسین صلوات بلند پڑھیں۔ کوشش کریں ذرا بلند صلوات پڑھیں آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب توكلت على الحي الذي لا يموت وفوض أمري إلى الله وإن الله بصير بالعباد بلند صلوات رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن وبالكعبة قبلة وبمحمد نبيا وبعلي وليا وبالحسن والحسين إماما صلوات الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي الكرشي الهاشمي سيدنا ومولانا بالقاسم محمد أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قالوا لنبي اللهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله صلوات نعرہ تکبیر۔ اپنے اپنے رب کا نام دل کی عطا گہرائیوں سے بلند آواز سے لیجئے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، پھر بھی نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، صلوات بلند آواز سے پڑھ دیجئے۔ تھوڑی سی آواز کھلوائیے، آواز کھلو۔ دعا ہے خدا بند، آواز تھوڑی کھلوائیے۔ دعا ہے خدا بند عالم و وسیلہ چہرد معصومین، یہ انجمن کئی پرخلوص اہتمام مالک اسے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کی عزت و عظمت و مظلومیت کے طفیل اب جتنے صاحبان ایمان، سادات و مومنین فرش ذاق زینت ہیں، اللہ اب تمام کو اجر و ثواب سے بہرمند فرمائے۔ ان ذوات مقدسہ جن کے حوالے سے مجلس کا انعقاد ہے،
ان کی عزت و عظمت و مظلومیت کے تو فعل اللہ آپ کی شرعی حوائجات کو پورا فرمائے۔ جو آپ ہم سب کے بیمار ہیں اللہ انہیں شفا کامل عاجل عطا فرمائے۔ صلوات مل کے ایک بلند پڑھ دیجیے آل محمد کے ذات پہ۔ 3 ذوات مقدسہ ہیں جن کے حوالے سے مجلس کا انعقاد ہے۔ اللہ نے اس آیت میں ایک نبی کی بارگاہ میں آ کے چند لوگوں نے جب سوال کیا، نبی کا نام ہے حضرت شموئیل نبی، شین میم واو حمزہ یہ لام شموئیل۔ ان سے آ کے کہنے لگے کہ اللہ کے نبی، ہمیں جالوت نے انتہائی تنگ کر رکھا ہے، آپ مہربانی کریں ہمارے لیے کوئی رہبر، کوئی لیڈر، کوئی پیشوا آپ مقرر کریں۔ تو اللہ کے نبی مسکرائے اور مسکرا کے کہنے لگے، اے بندگان خدا، تمہیں کس نے کہا ہے کہ خلیفہ مقرر کرنا بندے کا کام ہے؟ تھوڑا سا توجہ فرمائیے، کس نے آپ سے کہا ہے کہ خلیفہ کا تقرر، خلیفہ کا قائم کرنا، مقرر کرنا، نامزد کرنا یہ بندے کا کام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کام ہے؟ بلکہ میں یوں کہوں کہ اللہ بناتا ہے، نبی اسے دکھاتا ہے۔ تھوڑا توجہ فرمائیے گا، اللہ کا کام ہے خلیفہ بنانا۔ ہاں تمہاری عرضی ہے، تمہاری درخواست ہے، اپلیکیشن ہے، میں بارگاہ خدا میں پہنچا دیتا ہوں، وہاں سے جو جواب آئے گا وہ آپ تک پہنچائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت شموئیل علیہ السلام نے التجا کی، میرا مالک، میرے فلاں علاقے کے بندے میرے پاس رہبر کے لیے، لیڈر کے لیے، پیشوا کے لیے آئے تھے، آپ حکم کریں۔ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ ملکا طالوت ملکا، فرمایا کہ ہم نے، اللہ نے حضرت طالوت کو ان کا رہبر بنایا ہے۔ قرآن کریم میں پڑھیں، آپ نوجوان بیٹھے ہیں، طالوت اور جالوت کا قصہ بڑا مشہور ہے۔ آپ 5 منٹ مجھے دے دیں، اس کے بعد انشاءاللہ مجلس خود بخود چلتی چلی جائے گی، کیونکہ یہ موضوعات ایسے ہیں کہ جو ہمارے ممبر سے ناآشنا، آپ لوگ اس سے واقف ہی نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے جب کہا کہ پروردگار ان کے لیے کوئی رہبر، کوئی لیڈر، کوئی پیشوا مقرر کریں، اللہ نے فرمایا ہم نے طالوت کو ان کا رہبر بنایا ہے۔ تو یعنی یہ پتہ چلا یہاں پہ پہلا نقطہ یہ ہے کہ خلیفہ بنانا بندوں کا کام نہیں ہے، خلیفہ بنانا اللہ کا کام ہے۔ خالق کائنات کا کام ہے خلیفہ بنانا، خلیفہ اللہ بناتا ہے۔ جب حضرت طالوت کو اللہ نے خلیفہ بنا دیا، اس قوم تک اللہ کے نبی نے پیغام پہنچایا کہ بندگان خدا، آپ نے مجھ سے پوچھا تھا، ہم نے آپ کا خلیفہ اللہ کے حکم سے بنا دیا ہے، طالوت خلیفہ بنا ہے۔ اب آپ کی توجہ ہے تو تھوڑا سا اعتراض بھی سن لیجئے، میں روایت نہیں پڑھ رہا، میں آیت پڑھ رہا ہوں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ بات ان تک پہنچی تو دیکھ کر کہنے لگے کہ نحن احق بالملک، اللہ کے نبی ان سے کہتے کہ خلیفہ ہم میں سے بناتا، لم یوت من الساط من المال، اس کے پاس تو کوئی دولت بھی نہیں ہے، کوئی مال و متاع بھی نہیں ہے۔ تو یعنی مال و متاع کا معیار، دولت کا معیار کافروں کے نزدیک ہوتا ہے، مسلمانوں کے نزدیک نہیں ہوا کرتا ہے۔ وہ جو فرمائی ان کے نزدیک یہی تھا کہ کوئی ایک بڑا لینڈ لارڈ بندہ جو ہے، کوئی مالی اعتبار سے بڑا طاقتور ارب پتی بندہ جو ہے ہمارا رہنما ہوگا، لیڈر ہوگا، لیکن اس کو جو بنایا ہے اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، دولت بھی نہیں ہے، مال و متاع بھی نہیں ہے۔ آپ کی خاموشی کی قسم ہے، جب یہ اعتراض کیا آواز توحید آئی ہے، اے میرا نبی ان سے کہہ دو۔ اب یہ میں تیسری آیت پڑھ رہا ہوں، دیکھیں کتنے آپ آشنا ہیں آیت سے، نہیں تو پھر میں بھی روایت پڑھ کے گزر جاؤں گا۔ میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جب ان سے کہا کہ آپ کے لیے اللہ نے طالوت کے مقابلے میں، جالوت کے مقابلے میں طالوت کو بنا دیا ہے لیڈر، رہنما، کہنے لگے ان کے پاس تو دولت ہی نہیں ہے، ان کے پاس تو مال و متاع بھی نہیں ہے، ہم میں سے کسی کو چن لیتا۔ آواز توحید آئی ہے، نہیں اے نبی ان سے کہہ دو ہمارا چناؤ دولت پہ نہیں ہوتا۔ آپ کی خاموشی کی قسم ہے، ان اللہ ہستا فازادہ بسطتاً فی العلم والجسم، جو قرآن کے عاشق لوگ بیٹھے ہیں توجہ فرمائیں گے، فرمائے جب بھی ہم چنتے ہیں دولت کی بنا پہ نہیں چنتے۔ ہم نے جو طالوت کو چنا ہے، ایک تو ہم نے دیکھا اس جیسا کوئی عالم نہیں ہے، دوسرا اس جیسا کوئی بہادر نہیں ہے۔ توجہ فرمائیں، سلامت رہی، ایک تو اس جیسا کوئی عالم نہیں ہے، ایک تو اس جیسا کوئی بہادر نہیں ہے۔ تو یعنی قرآن ہے،
اب علی کے ماننے والے، چونکہ اللہ نے کہا ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، جب علی قرآن کے ساتھ ہے تو علی والے بھی تو قرآن کے ساتھ ہیں نا، تو جب کہہ دیا ہے کہ ہم نے ان کو چن لیا ہے دو بنا پہ، ایک اس جیسا کوئی عالم نہیں ہے، اس جیسا کوئی بہادر نہیں ہے، یعنی اللہ کا چناؤ یا تو علم کے اوپر ہوتا ہے یا پھر بہادری کے اوپر ہوتا ہے۔ میرا دوسرا جملہ ہے جو بندہ ابھی تک نہیں بول سکا، بولنا بھی ثواب ہے، بیٹھنا بھی ثواب ہے، ذکر پڑھنا بھی ثواب ہے، اسی طرح سننا بھی ثواب ہے، داد دینا بھی ثواب ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے علم کی بنیاد پہ چنا ہے، میں نے دولت کی بنیاد پہ چنا ہے، یعنی اللہ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ خلیفۃ اللہ وہ ہو سکتا ہے جو عالم ہو، وہ خلیفۃ اللہ نہیں ہو سکتا کہ جس سے مسئلہ پوچھا جائے اور وہ کہے کہ میں بیٹی سے پوچھ کے آتا ہوں تو بتا دیتا۔ نہیں، ایک صلوات بلند پڑھیں محمد والے محمد کے آیت کو سمجھانے دے، پھر میں تینوں ہستیوں کو ذرا کھول کے جناب کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ ان اللہ اصطفیٰ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم۔ آواز توحید آئی ہے کہ ہم نے شموئیل نبی کے حکم کے مطابق حضرت طالوت کو جو چنا ہے دو چیزوں کی وجہ سے چنا ہے، ایک علم کی بنا پہ چنا ہے اور دوسرا، توجہ فرمائیے گا، دوسرا ہم نے چنا ہے شجاعت کی بنا پہ، یعنی عالم ہوگا تو خلیفۃ اللہ ہوگا، توجہ نہیں فرمائی اگر، یعنی بہادر ہوگا تو خلیفۃ اللہ ہوگا۔ ایک جاہل بھی خلیفۃ اللہ نہیں بن سکتا ہے، دوسرا جو میدان چھوڑ کے فرار اختیار کر لے وہ بھی خلیفۃ اللہ نہیں ہوتا ہے۔ خلیفہ، ایک صلوات پڑھیے گا بلند آواز سے آل محمد کے ذات ہے۔ اسی لیے دیکھیں ہم سب کو ملا نہیں دیتے ہیں، ہم نے یہاں ذکر لکھا، اب دیکھیں اشتہار میں آیا ہوا کہ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت امام محمد باقر، حضرت مسلم بن نقیل، توجہ فرمائیے گا، ایک امام ہے اور دو غیر امام ہیں، توجہ فرمائیے گا، لیکن ہم نے کسی کو ملایا نہیں ہے، ہم اصحاب کی جگہ پہ اصحاب کو مانتے ہیں، آپ کی توجہ نہیں ہے، آپ تھوڑا سا ذکر فرمائیں، یعنی اصحاب کی جگہ پہ اصحاب کو مانتے ہیں، آل کی جگہ پہ آل کو مانتے ہیں، توجہ فرمائیے گا، ہم اصحاب انہیں صحابی مانتے ہیں جو پیغمبر کے دور میں بھی باوفا رہا ہو، توجہ فرمائے، پیغمبر کے بعد، وفات پیغمبر کے بعد بھی باوفا رہا ہو۔ اب میں کھول کے بیان کروں بھی صحابہ اور آل میں کیا فرق ہے۔ لوگ تو کہتے ہیں سارے برابر ہیں، فلاں بھی برابر ہے، فلاں بھی برابر ہے، فلاں بھی برابر ہے، ہر ایک کے برابر کی رٹ لگاتا ہے۔ شیعہ نے حیدر قرار کا ایک نظریہ ہے، عقیدہ ہے، ہماری فکر ہے، ہماری سوچ ہے، ہم تدبر کرتے ہیں، مانتے ہیں، اقرار کرتے ہیں کہ ہم آل اور اصحاب کو برابر نہیں مانتے۔ آل اور اصحاب میں بڑا فرق ہے، توجہ فرمائیے گا، یعنی کچھ ایسے تھے کہ جو در مصطفیٰ پہ رک جاتے تھے، توجہ فرمائیے گا، کچھ ایسے تھے جن کے دروازے پہ نبی رک جاتے تھے، تھوڑا سا ساتھ دیں تو میں کوئی جملہ کر رہا ہوں بھائی، کچھ ایسے تھے کہ جو درود میں آ سکتے تھے، کچھ ایسے تھے جو درود سے باہر رہے ہیں، آپ کی توجہ نہیں ہے، کچھ ایسے ہیں کہ جو حدیث کسا والی چادر کے نیچے آ سکتے تھے، کچھ ایسے تھے جو حدیث کسا والی چادر کے باہر رہے ہیں، بھائی کچھ ایسے تھے جو نبی کو اٹھاتے رہے، کچھ ایسے تھے جن کو نبی اٹھاتے رہے۔ نہیں آپ توجہ فرمائے تو میں جملہ کہہ دیتا ہوں، غور فرمائیے گا، بھئی جو اصحاب کسا ہیں، جو چادر کسا کے نیچے آئے ہیں وہ آل محمد ہیں، جو حدیث کسا والی چادر کے باہر رہے ہیں وہ اندر آل محمد ہیں، باہر اصحاب محمد ہیں، جو درود میں آ جاتے ہیں وہ آل محمد ہیں، جو درود سے باہر رہ جاتے ہیں وہ اصحاب محمد ہیں، بھئی جن کا نام نماز میں آ جاتا ہے وہ آل محمد ہیں، جن کا نام نماز سے باہر رہتا ہے وہ اصحاب محمد ہیں، بھئی جو نبی کے در پہ رک جاتے تھے وہ اصحاب محمد تھے، جن کے دروازے پہ نبی رک جاتے تھے وہ آل محمد تھے، بابا جو نبی کو اٹھاتے رہے وہ اصحاب محمد ہے، جن کو نبی اٹھاتے رہے وہ آل محمد ہے۔ اللہم صلی اللہ، لیکن شرط ہے کہ پیغمبر کا صحابی اصحاب باوفا میں سے ہو، توجہ فرمائیے۔ اچھا حضرت مسلم بن عقیل کو ہم دیکھ دیتے ہیں، ساتھ ساتھ میں یہ جملے ہم چلاتے چلے جاتے ہیں۔ مسلم بن عقیل، جناب عقیل کون ہیں؟ جناب ابو طالب کے بیٹے، علی کے بھائی، توجہ فرمائیے گا، چار بھائی ہیں آپس میں، علی کے چار بھائی، علی سمیت چار بھائی ہیں، علی کے تین بھائی، علی سمیت چار ہیں، ابو طالب کے چار بیٹے، طالب، عقیل، جعفر، علی، یہ چار بھائی ہیں۔ دیکھیں ہم تو یہی کہتے ہیں کہ ہم بڑی فرق کرتے ہیں، انتہائی فرق کرتے ہیں۔ کبھی جعفر نے نہیں کہا میں علی جیسا، نہیں توجہ نہیں فرمایا آپ نے، کبھی عقیل نے نہیں کہا میں علی جیسا، کبھی طالب نے نہیں کہا میں علی جیسا۔ دیکھیں باپ ایک ہے،
ماں ایک ہے، دسترخواں ایک ہے، تربیت ایک ہے، پروردہ ایک ہی گھرانے کے ہیں، تربیت ایک ہی گھر کی ہے، مگر کبھی طالب نے نہیں کہا میں علی جیسا، کبھی جعفر نے نہیں کہا میں علی جیسا، کبھی عقیل نے نہیں کہا میں علی جیسا۔ میں ایک جملہ کہتا چلوں کہ جب با فضیلت ماں باپ کی اولاد، توجہ فرمائیے، با فضیلت ماں باپ کی اولاد علی کے برابر نہ آ سکی تو پھر بے فضیلت ماں باپ کی اولاد علی کی برابری کیسے کر سکے گی؟ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد۔ دیکھیں صلوات جنہیں یاد نہیں ہے وہ نہ پڑھیں، جنہیں یاد ہے وہ بلند پڑھ دیں، آل محمد پہ صلوات۔ معیار خلیفۃ اللہ کا یہ ہے، علم معیار ہے، شجاعت معیار ہے۔ یعنی اگر علم ہے تو اللہ کا خلیفہ ہے، اور اگر شجاعت ہے تو اللہ کا خلیفہ ہے۔ توجہ فرمائیے گا، یعنی شجاعت تلوار اٹھانے میں بھی شجاعت ہے، توجہ فرمائیے، دشمن کے سامنے کلمہ حق بلند کرنا یہ بھی شجاعت ہے، آل محمد کے موقف پہ ڈٹ جانا یہ بھی شجاعت ہے، اللہ کے حکام کو پہنچانے میں ڈٹ کے پہنچانا یہ بھی شجاعت ہے۔ توجہ فرمائیے گا، میں پھر کہہ دیتا ہوں، علم معیار ہے، خلیفۃ اللہ کے لیے علم معیار ہے۔ خدا گواہ ہے، علی سے لے کے حجت خدا تک مجھے کوئی ایک امام دکھا دیں جب کسی سے کوئی مسئلہ پوچھا جائے اور وہ تھوڑی دیر سوچ کے بتائیں، ادھر سائل کا سوال ختم نہیں ہوتا تھا، آل محمد کا جواب شروع ہو جاتا تھا۔ آپ کی خاموشی کی قسم ہے، مولا علی کو پڑھ دوں، صاحبان علم بیٹھے ہیں، خطبہ بیٹھے ہیں، بات کر رہا ہوں کہ اتنا معیار ہے آل محمد کا۔ توجہ فرمائیے گا، جب بھی میرے آقا علی سے کوئی سوال پوچھا جاتا نا، آپ سائل کا سوال ختم نہیں ہوتا، مولا جواب دینا شروع کر دیتے تھے۔ ایک صاحب نے تنزن کہا، یا علی آپ سے جب بھی کوئی پوچھا جاتا ہے آپ فوراً جواب دے دیتے ہیں، یا علی تھوڑا سا سوچ کے دیا کریں، کہیں غلطی نہ ہو جائے۔ میرے مولا علی کے چہرے پہ جلال آ گیا، وجہ اللہ چہرے پہ جلال جو آیا، امام نے ارشاد فرمایا، اے بندہ خدا تو یہ بتا کہ تیرے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ اس نے فوراً کہہ دیا 5۔ علی نے فرمایا تو نے تو نہیں سوچا؟ نہیں، تھوڑا سا توجہ فرما، مجلس تو سنے نظر۔ علی، یا علی آپ، مولا فرماتے میں نے تو سے پوچھا ہے ہاتھ کی انگلیاں کتنی ہیں؟ کہا 5 ہیں۔ علی نے فرمایا تو نے نہیں سوچا؟ سوچ کے جواب دیتا کہیں غلطی ہو جاتی۔ یا علی یہ کوئی سوچنے والی بات ہے؟ ہر وقت 24 گھنٹے ہاتھ کی ہتھیلی موجود رہتی ہے، میرا دل دکھے گا جملہ سن کے نہیں بولے گا۔ علی فرماتے ہیں بندہ خدا تو نے مجھے اپنے معیار پہ تولا ہے، جیسے تیرے سامنے ہتھیلی رہتی ہے علی کے سامنے ایسے پوری کائنات سامنے موجود رہتی ہے۔ علی کے سامنے ایسے کائنات موجود رہتی ہے۔ تو میرے مولا نے فرمایا پہلا معیار کیا ہے؟ علم ہے۔ توجہ فرمائیے گا، ہم نے اگر آل محمد کو ہم نے نہیں اللہ نے منوایا ہے تو علم کی بنیاد پہ منوایا ہے۔ میرے آقا کا فرمان ہے علمنی رسول اللہ زکن زکا، اس کی اگر تفسیر کی جائے، صاحبان علم بیٹھے ہیں، بڑی وضاحت ہے، مجھے رسول نے علم دیا ہے۔ کیسے؟ جیسے بچہ اپنی باپ سے خوراک لیتا ہے، کہا نہیں، جیسے بچہ اپنی ماں سے دودھ لیتا ہے، نہیں، فرمایا ایسے مجھے نبی نے علم دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو چوگ دیتا ہے۔ نہیں، آپ نے توجہ نہیں فرمائی، اس میں اگر غور کیے جائے نا، اگر میرے مولا کہہ دیتے کہ مجھے ایسے علم دیا ہے جیسے ماں نے دیا ہے، بندے خاموش ہو جاتے، لیکن دارائن قربان کر دی جائے فضیلت علم پہ، فضیلت علی پہ، علی کے علم پہ۔ میرے مولا فرماتے مجھے نبی نے ایسے علم دیا جیسے پرندہ اپنے بچے کو خوراک دیتا ہے۔ یا علی کیسے؟ فرمایا جب آپ اپنے بچوں کو خوراک دیتے ہیں نا، وہ کئی مراحل سے کنورٹ ہو کے آتی ہے، یعنی گندم ہوئی، آٹا پسوایا، اسے گوندھا گیا، روٹی بنائی گئی، لقمہ بنایا گیا، پھر کھلایا گیا، یہ آپ اپنے بچے کو کھلاتے ہیں۔ لیکن جب پرندہ اپنے بچے کو جو غذا دیتا ہے، دل دکھے گا جو بندہ ابھی تک بھی سوچ رہا ہے کہ مولانا کے ساتھ بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے۔ فرمایا جیسے ہی کھیت سے دانہ اٹھاتا ہے ویسے آ کے اسی اپنے بچے کے منہ میں رکھتا ہے، کوئی فرق نہیں ہے۔ میرے مولا فرماتے ہیں جاہلو، کبھی علی کو اپنے برابر نہ تول لینا، جیسے علم نبی کو اللہ نے دیا ہے ویسے نبی نے مجھ علی کو دیا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ جیسے علم، 3 مجلسیں اور بھی پڑھنی ہے، جیسے علم مجھے کس نے دیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے، ویسے علم مجھے دیا یہاں۔ اب یہ 3 ہستیوں کا ذکر ہے، حضرت ابو ذر غفاری، توجہ فرمائی، صحابی رسول ہیں۔ اچھا، ہم کس صحابی کو صحابی مانتے ہیں؟ ہم اس صحابی کو صحابی مانتے ہیں جو با وفا۔ نہیں، توجہ نہیں فرمائی، یہاں بھی ایک بہت بڑا جملہ ہے، یہ بولا اگر اس صحابی کو ہم مانیں کہ جو بے وفا ہے تو یہ تو ہماری وفا ہی نہیں ہے، ہماری وفا میں بے وفائی ہے۔ توجہ فرمائے، ہم اس صحابی کو مانتے ہیں کہ جو با وفا ہو، یعنی عہد پیغمبر میں بھی با وفا ہو، بعد وفات پیغمبر بھی با وفا ہو۔ توجہ فرمائے، لیکن ہم اسے صحابی مانتے ہیں
آل نہیں مانتے. توجہ فرمائیے گا. میں ایک جملہ کہوں کہ جب ہم با وفا صحابی کو آل کے برابر میں نہیں مانتے تو پھر بے وفا صحابی کو آل کے برابر میں کیسے مان جائیں؟ صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد کے بلند. ایک قبلہ ایک فرمان ہے جو بڑا مشہور ہے حضرت ابو ذر غفاری کے بارے میں. توجہ فرمائیے گا. میں ایک جملہ کہوں کہ جب ابو ذر آل محمد کے در پہ آئے تھے تو بے ذر تھے. پہلے بے ذر تھے، بعد میں ابو ذر بنے. بہت بڑا جملہ ہے. یعنی پہلے بے ذر تھے، آل محمد کے در پہ آئے تو ابو ذر تھے. لوگوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ ابو ذر جو ہے نعوذ باللہ جھوٹ بولتے ہیں. آپ گھبرا تو نہیں رہے؟ کیا کہا؟ ابو ذر جھوٹ بولتے ہیں. میرے آقا نے فرمایا اگر بات ابو ذر کی ہے تو سنو، کوئی ایسا میرا صحابی نہیں جس کے اوپر آسمان نے سایہ کیا ہو، زمین نے فرش بچھایا ہو، سوائے ابو ذر غفاری. کوئی ایسا سچا نہیں ہے سوائے ابو ذر غفاری کے. جب لوگوں نے یہ سنا تو لوگ تو بڑے مزے لینے والے تھے نا، عرب کے لوگ تھے. وہ نبی کی بارگاہ میں پھر چل کے آ گئے. یا رسول اللہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ اس کا مطلب ہے کہ ابو ذر علی سے بلند ہو گئے. میرے مولا نے فرمایا تم نے بات صحابہ کی ہے، علی صحابی نہیں ہے، علی آل ہے. نہیں توجہ نہیں فرمایا. اگلا جملہ اور ہے جس کے لیے میں نے جناب سے نعرہ لگوانا ہے، میں نے داد لینی ہے. اگلا جملہ قبلہ اور ہے. یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ آپ نے کہہ دیا کہ سچا ہے، کس بنا پہ سچا ہے؟ میرے مولا فرماتے ہیں تم نے سنا نہیں تھا وہ کہہ کیا رہے تھے؟ یا رسول اللہ وہ آپ کے قریب بیٹھے تھے، ہم ذرا فاصلے سے بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے کہہ دیا انہوں نے کہا کہ ایسے کوئی بات کرتا ہے. فرمایا جاہلو تمہیں پتہ نہیں ہے. آنے والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تیرا صحابی ابو ذر جو ہے نا علی کے بارے میں، علی کی شان میں، علی کے فضائل میں ایسی باتیں کرتا ہے جو عقل میں آنے والی نہیں ہے. تو میرے مولا نے فرمایا اور کرو، علی کے بارے میں ابو ذر جو کہتا ہے وہ سچ کہتا ہے. ایک صلوات پڑھیں گے ابو ذر کے لیے بلند صلوات بے ڈھنگ کی نہیں ہے، بلند تر سوئی بھی صلوات پڑھیں بہترین انداز سے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہم صحابہ اسے مانتے ہیں کہ جو باوفا ہو آل محمد کے ساتھ وفاداری میں. توجہ فرمائیے گا. کسی بے وفا کو شیعہ نے حیدر قرار نہیں مانتے ہیں صحابی. توجہ فرمائیے. ہمیں نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو آل محمد کا دشمن ہے ہم اس سے اظہار برات کرتے ہیں. اظہار برات کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہہ دیتے ہیں نماز کے بعد کہ دشمن اہل بیت پہ لعنت بے شمار. ٹھیک ہے نا جی، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور لعنت بڑی سمجھدار ہے، جہاں جہاں مستحق ہوتا ہے وہیں وہیں پہنچ جاتی ہے. ایک صلوات پڑھیے کہ بلند آواز سے آل محمد کی صلوات. اللہم صلی علی محمد وعلی اللہ یا اللہم صلی علی محمد وعلی. ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پہ، توجہ میری جانب رکھیں، ابو ذر ایمان کے 9ویں درجے پہ قائم ہے. ایمان کا 9واں درجہ ہے. 9واں 10ویں پہ سلیمان ہے، 8ویں پہ مقداد ہے. یہ درجے بندی ہم نے نہیں بنائی، یہ رسول خدا نے بنائی. اور یقین جانیے گا جو اصحاب باوفا ہیں نا ان کا ایک اپنا اپنا نصیب ہے، اپنا اپنا مقدر ہے. اچھا ہم اصحاب کو عام لفظوں میں اگر غلام کہہ دیں، نوکر بھی کہہ دیں تو یہ کوئی برا لفظ نہیں ہے. آقا اور غلام، آقا اور نوکر. توجہ فرمائیے گا. اگر آقا کسی غلام کے در پہ چل کے جائے تو وہ تو غلام خوشی سے نہیں پھولا ہی نہیں سماتا ہے. خوشی سے وہ بالکل پاگل ہو رہا ہوتا ہے کہ میرے دروازے پہ میرا آقا آ گیا، میرا مالک آ گیا. توجہ فرمائیے. ان اصحاب میں سے جو کہ تذکرہ ابو ذر کا ہے، لیکن جملہ ایک اور صحابی کے میں بیان کر دیتا ہوں. توجہ فرمائیے. ہم سارے علی کے غلام بیٹھے ہوئے ہیں. دنیا علی کے دروازے پہ آتی تھی. توجہ فرمائیے. آدم کی توبہ ہوئی تو وسیلہ علی کا تھا، نوح کی توبہ ہوئی تو وسیلہ علی کا تھا، ابراہیم کی توبہ ہوئی تو وسیلہ علی کا تھا. پیغمبر اکرم اگر تمام چیزوں میں بیان کرتے رہے، مشکلات میں حلال مشکلات علی تھے. توجہ فرمائیے گا. یعنی اگر یونس مچھلی کے پیٹ سے بھی باہر آیا ہے تو اس نے بھی دعا مانگی ہے، وسیلہ علی کا تھا. یعنی میں ایک جملہ کہہ دیتا ہوں کہ آدم سے لے کے ابراہیم تک، مصطفیٰ سے لے کے ساری حجتیں علی کے دروازے پہ آتی ہیں. وہ کتنا خوش نصیب صحابی ہے جس کے دروازے پہ خود علی چل کے آتے ہیں. میسا میں تمار بھی صحابی ہے نا. توجہ فرمائیے. یعنی یہ صحابہ ایسے ہیں کہ جن سے آل محمد نے محبت کی ہے. توجہ فرمائیے. پھر ایک جملہ ہے میرے 5ویں امام کے فضائل کا بھی ہے. توجہ فرمائیے. جناب مسلم بن عقیل کے فضائل کا بھی ہے. میں کہتا ہوں کہ ہر آدمی مسلم ہے لیکن اپنی زبانی مسلم ہے.
میں کہوں گا کہ میں مسلمان ہوں، میں کہہ رہا ہوں میرے والدین نے لکھوایا کہ یہ مسلم ہے، آپ کو کوئی کالم کوئی ایک پیپر بھرا جاتا ہے پاکستان کے حوالے سے، اس میں کالم ہوتا ہے جناب یہ مسلم ہے، این ایس سی پیپر ہے، کوئی بھی پیپر ہو این ایس سی، اس میں آپ لکھتے ہیں مسلم ہے، لیکن اس مسلم بن عقیل کو میں کیسے بیان کروں جس کو اٹھا کے جب عقیل لائے نا، جب عقیل سامنے لے کے آئے تو کائنات کے رسول کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کے کائنات کے علی کھڑے ہو گئے، میرے مولا کھڑے ہو کے فرماتے ہیں اٹھو ہمارے گھر کا مسلم آ رہا ہے، نہیں توجہ نہیں فرما، ہمارے گھر کا مسلم آ رہا ہے، فرماتے ہیں سمتنی، میں نے اس کا نام مسلم رکھا ہے۔ توجہ فرمائیے گا، رسول مسلم رکھیں یا علی مسلم رکھیں، تو مجھے بتائیے رسول یا علی کی زبان کوئی اپنی زبان ہے؟ ان کی زبان پہ تو وحی کا پہرا ہوتا ہے، ظاہراً حقیقتاً دونوں طرف سے دیکھا جائے، مسلم کا نام ظاہراً نبی نے علی نے رکھا ہے، حقیقتاً خود اللہ نے رکھا ہے، مسلم ابن عقیل۔ توجہ فرمائیے، ان کی والدہ کو جب ہم پڑھتے ہیں تو بی بی کے نام ہے علیہ نبتیہ۔ توجہ فرمائیے، یہ حضرت عیسیٰ کا وصی تھا، نبت اور تبار، دو وصیوں کے نام تذکرے ہیں، نبت اور تبار اسی کے خاندان سے ہے، بی بی کا نام علیہ ہے۔ اب سارے علی والے بیٹھے ہیں، جو لفظ علی مرد کا معنی ہے وہی لفظ علیہ خاتون کا معنی ہے، وہ بھی بلند ہے یہ بھی بلند ہے۔ اور یقین جانیں جناب عقیل کو، اگر جناب مسلم کے بابا کو دیکھا جائے نا، جناب عقیل صاحب عقل تھے، صاحب شعور تھے، ماہر انصاب تھے۔ ایک اور جملہ ادا کروں، یعنی جناب عقیل کعبہ کے سامنے مسند بچھا لیتے اور بیٹھ جاتے، فرماتے اور مجھ سے پوچھو، میں تمام عرب کے خاندان کو جاننے والا ہوں، میں بتاتا ہوں کہ کون سا قبیلہ بہادر ہے، کون سا بزدل ہے، کون سا بھاگنے والا ہے، کون سا بھگانے والا ہے۔ آپ تھوڑا توجہ فرمائیے، یہ ہستیوں کے فضائل کوئی نہیں پڑھتا ہے، اب 3 موضوع ہیں، 2 جملے ہی پڑھے جائیں گے، اسے اور کیا پڑھا جائے گا۔ یعنی حضرت عقیل کہہ دیتے کہ میں بتاتا ہوں اللہ کے راستے میں لٹانے والا کون ہے اور لوگوں سے چھین کر کھانے والا کون ہے۔ حضرت عقیل حاضر کلام، توجہ فرمائیے، حاضر کلام نہیں تھے۔ اور اگر یہاں چونکہ خواتین کی محفل ہوتی تو جملہ میں نہ کہتا، آپ مومنین مرد بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ حاکم شام نے تنزن حضرت عقیل سے کہا کہ عقیل، تمہارے یار بنو ہاشم خاندان میں نا، تمہارے بنو ہاشم کے خاندان میں مرد بہت جذباتی ہوتے ہیں۔ توجہ فرمائیں کہ یہ جملہ تھوڑا سا معیار کی بلند ہے، بطور فرمائیے یہ جملہ انتہائی بلند ہو کے سنیے گا۔ کہنے والا کون ہے؟ حاکم شام۔ کسے کہہ رہا ہے؟ جناب عقیل سے کہہ رہے ہیں۔ کہنے لگا کہ عقیل یار، یہ تمہارے خاندان میں عجیب رسم ہے کہ تمہارے بنی ہاشم کے مرد شادیاں زیادہ کرتے ہیں، زیادہ جذباتی ہیں کیا؟ جناب عقیل مسکرا کے فرماتے ہیں اپنے اپنے مقدر کی بات ہے، ہمارے خاندان میں مرد زیادہ جذباتی ہوتے ہیں، تمہارے خاندان میں عورتیں زیادہ جذباتی ہوتی ہیں۔ ایک سلوات پڑھیے گا بلند آواز سے آل محمد کی طرف صلی اللہ علیہ۔ یعنی آل محمد نے دین کی تبلیغ کی ہے، دین کی ترویج کی ہے۔ مسلم بن عقیل کو دیکھیں، مبلغ دین ہے۔ 5ویں امام کو دیکھیں، مبلغ دین ہے۔ مسلم بن عقیل یعنی کشتی نجات کا پہلا سوار، جس کے بارے میں نبی نے فرمایا کہ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، میرا حسین کشتی نجات ہے، مصباح الہدی ہدایت کا چراغ ہے، اس کشتی کا پہلا سوار جناب مسلم بن عقیل ہے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ چونکہ آج میلاد ماہ شہادت ہے میرے 5ویں امام کی، ایک جملہ کہہ کے میں یہاں سے گزر جاتا ہوں کہ اگر 4 علی کربلا میں آتے نا، کربلا کا رخ تبدیل ہو جاتا، کیونکہ میں نے پہنچنا ہے، پہلے بھی یہاں لیٹ ہو چکے ہیں۔ اگر 4 علی کربلا تک آتے تو کربلا کا نقشہ بدل جاتا۔ کون کون علی؟ محمد حنفیہ علی، جناب مسلم ابن عقیل علی، سجاد علی، علی اکبر علی، 4 علی۔ مسافر شام نے مکے میں بیٹھ کے جب ان 4 علی کی میٹنگ سنی تو بی بی نے حسین سے ایک جملہ کہا، حسین میں نے سنا ہے کہ یہ 4 علی جب بیٹھتے ہیں تو یہ گفتگو ہی الگ کرتے ہیں، اگر یہ 4 علی کربلا تک گئے نا، کربلا کا نقشہ بدل جائے گا۔ میرے مولا فرماتے ہیں زینب پھر میں ان 4 علی کی تقسیم کرنا چاہتا ہوں، 2 علی تم اپنے حصے میں رکھ لو، 2 علی میں چن لیتا ہوں۔ عزادارو محمد حنفیہ کو بھی حسین نے واپس مدینے بھیج دیا، مسلم بن عقیل علی کو کوفہ بھیج دیا۔
دو علی جو مسافر شام کے حصے میں آئے، ایک کا نام سجاد علی ہے، دوسرے کا نام علی اکبر علی ہے۔ عزاداروں ایک جملہ سنیں گے، ایک ہی جملہ میں شہادت کا پڑھنا چاہتا ہوں، مسلم بن عقیل کی شہادت کا، کہ جب دارالامارہ کی چھت پہ مسلم پہنچے ہوئے تھے نا، شہادت میں نے 5ویں امام کی پڑھنی، دارالامارہ کی چھت پہ مسلم بن عقیل پہنچے ہوئے ہیں، ایک جگہ حسین تشریف فرما ہے، اچانک دیکھا تو عباس روتے ہوئے آ رہے، غازی روتے ہوئے آ رہے۔ عباس جب قریب آئے، میرے مولا فرماتے عباس تیرے رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا مولا یہ جو رات گزری ہے نا، اس رات میں ہر بیوی سوئی ہے، میری بہن رقیہ نہیں سوئی، خدا جزا خیر عطا۔ اس شب میں پورے قافلے کی خواتین سو چکی تھیں، مگر میری بہن کو نیند نہیں آئی، کبھی بیٹوں کو یاد کرتی تھیں، کبھی شوہر کو یاد کرتی تھی۔ میرے مولا فرماتے ہیں عباس میرے قریب آؤ۔ عزادار جب عباس مولا حسین کے قریب آئے، میرے امام نے انگشتان امامت دراز فرمائی۔ غازی نے دیکھا، کہا مولا لگتا ہے میری بہن کا گھر اجڑ رہا ہے، لگتا ہے میری بہن کا سہاگ اجڑ رہا ہے، مسلم پہ مشکل بنی ہوئی ہے۔ امام فرماتے ہیں ہاں عباس، مسلم دارالامارہ کی چھت پہ ہے، ایک ظالم کی تلوار اٹھی ہوئی ہے، مسلم کا سر جھکا ہوا ہے۔ عزاداروں دونوں ہاتھ قدموں پہ رکھ کے کہتے ہیں مولا اگر ممکن ہو سکے ہم کوفہ کے قریب بیٹھے ہیں، ہمیں یہاں سے کوفہ پہنچائیں۔ میرے امام فرماتے ہیں عباس ہر ایک کی اپنی اپنی منزل ہے، مسلم کی منزل کوفہ ہے، تیری منزل کربلا ہے۔ مولا میں نے جنگ نہیں کرنی۔ حسین فرماتے عباس پھر کیا کرو گے؟ کہتے ہیں مولا دیکھا نہیں آپ نے دارالامارہ کی چھت بلند ہے، ظالم کی تلوار اٹھی ہوئی ہے، ظالم تلوار چلائے گا، مسلم کا سر نیچے گرے گا، مولا میں نیچے جا کے اپنا عبا کا دامن پھیلا کے بھائی مسلم کے سر کو لوں گا۔ عزاداروں امیر ہوگا بندہ جو ہائے نہیں کرے گا، گریہ نہیں کرے گا۔ رونے والوں میرے مولا رو کے فرماتے عباس ذرا نیچے غور سے دیکھ۔ عزاداروں اب جو غازی نے دیکھا تو کوئی سیاہ برقع والی بیوی ہے جس کا پہلو پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے، رو کے فرماتی ہیں آؤ میرے بیٹے کا حسین سفیر، حسین کا سفیر، آؤ میرے بیٹے کا وکیل، تیری ماں تیرے لیے بقیہ چھوڑ کے آئی ہوئی ہے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کا دن مناسبت سے ہے، میرے 5ویں امام کی شہادت کا دن ہے۔ رونے والے میں جملہ پڑھوں، آپ یہاں سے آئے ہوئے ہیں، کوئی 1 کلومیٹر کوئی 2 کلومیٹر، چل میں 20-25 کلومیٹر دور سے آیا ہوا ہوں، لیکن جب بھی کوئی مجلس خضا برپا ہوتی ہے نا، خدا گواہ ہے کوئی شام سے آتا ہے، خدا جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھیں ایک مجلس کا ماحول بنائیے، کوئی شام سے آتا ہے، کوئی کربلا سے آتا ہے۔ میں نے گناہگار آنکھوں سے 50 مقتل کا میں نے مطالعہ کیا ہے۔ ایک روایت ملتی ہے کہ جو شام سے آتا ہے وہ ایک بیوی نہیں آتی، 2 بیویاں آتی ہیں۔ رونے والوں ایک علی کی بیٹی آتی ہے، ایک حسین کی بیٹی آتی ہے۔ رونے والوں جب مجلس اعزاز میں آتی ہیں، ذاکر عالم وائز خطیب مصائب آل محمد پڑھتے ہیں اور آپ مومنین گریہ کرتے ہیں، تو جناب سکینہ پھوپھی کا دامن ہلا کے کہتی ہیں پھوپھی اماں یہ کس کو رو رہے ہیں؟ بیٹا یہ تیرے بابا کو رو رہے ہیں۔ اچھا اماں یہ جو میرے بابا کو رو رہے ہیں، انہوں نے میرے بابا کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا تو نہیں ہے نا؟ ہاں میرا بیٹا انہوں نے نہیں دیکھا ہے، مگر تیرے بابا سے محبت کا اظہار ہے۔ اماں یہ میرے بابا کو رو رہے ہیں، ایک سوال کروں؟ ہاں بیٹا مجھ سے پوچھو۔ اماں مجھے اتنا بتاؤ یہ جو بابا کو رو رہے ہیں ان کو کسی نے پتھر تو نہیں مارے؟ اجرکم علی اللہ، ان کو کسی نے تماچے تو نہیں مارے ہیں؟ میرا بیٹا کیوں پتھر مارتے؟ تیرے بابا کے عزادار ہیں۔ فرمایا اماں اس لیے پوچھ رہی ہوں، میں بھی تو بابا کو روئی تھی، کبھی ہمیں پتھر مارے جاتے تھے، کبھی ہمیں تماچے مارے جاتے تھے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، خدا جزائے خیر عطا فرمائے۔ ایک اور روایت پڑھو، حسین بددہلوی نے لکھی ہے تاکہ تمہید میں آپ کا ذہن تیار ہو جائے۔ ان فاطمۃ الزہرا تجیء فی مجلس یذکر فیہ مصائب الحسین۔ فرمایا جہاں حسین کی مظلومیت بیان ہوتی ہے نا، اسی لیے میں مصائب کو زیادہ پڑھ رہا ہوں کہ چونکہ شہادت کا دن ہے۔ فرمایا جب بھی کہیں مجلس ہوتی ہے کوئی آئے نہ آئے، بقیہ چھوڑ کے زہرا ضرور ہوتی ہے۔ بیدہ خرقۃ، دیکھنا میری جانب، بی بی کے ہاتھ میں ایک رومال ہوتا ہے،
تمس بہا دموع الباقین، جب عزاداروں کے آنسو زمین پہ گرتے ہیں بی بی زمین پہ نہیں گرنے دیتی، اسی رومال میں لیتی ہیں اور لے کر فرماتی ہیں توبہ یا احبائی، او میرے حسین کے عزاداروں، میں زہرا تو سے راضی ہو گئی ہوں، فرمایا تم میرے اس بیٹے پہ گریہ کر رہے ہو جسے بہنیں جی بھر کر کے نہیں رو سکی ہے۔ خدا جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں نے لفظ کہا ہے پانچواں امام، عزاداروں یقین جانیں گے آج ہم سے آپ مصائب سنتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، لوگ کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، سینہ کو بھی کرتے ہیں، آپ نے ہم سے مصائب سنے ہیں۔ عزاداروں باقر وہ ہیں جو کربلا کے چشمدید گواہ ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، رونے والوں چشمدید گواہ ہیں۔ اسی لیے میرے مولا باقر سے نا کربلا سے واپسی پہ جب لوگ کہا کرتے تھے کہ مولا باقر آپ اپنے دادا حسین کی مظلومیت بیان کریں، تو میرے مولا فرماتے ہیں میں بیان اس لیے نہیں کرتا کہ برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ مولا فرماتے ہیں تم سب سے سن کے سنو گے، فرمایا میرا دادا حسین جب وقت آخر وقت پہ ریت زمین پہ بیٹھے ہوئے تھے، اتنے زخم لگے ہوئے تھے، مشرق کی ہوا مغرب گزر جاتی تھی، مغرب کی ہوا مشرق گزر جاتی تھی۔ میرے مولا فرماتے ہیں برداشت نہیں کر سکیں گے۔ عزاداروں دیکھنا میری جانب، کل پرسوں سے مسلسل شہادتیں ہیں، دو تین مجلسے میں ڈیلی پڑھ رہا ہوں۔ عزاداروں رات بھی میں نے جملہ بیان کیا ہے، 28 رجب کو حسین نے مدینہ چھوڑا تھا۔ رونے والوں کربلا سے پہلے مدینہ سے جب چلے ہیں تو محمد باقر ساتھ ہیں، مکہ میں آئے محمد باقر ساتھ ہیں۔ رونے والوں 2 محرم کو حسین کربلا پہنچے، محمد باقر ساتھ ہیں۔ دیکھنا میری جانب 7 محرم کو پانی بند ہو گیا، محمد باقر ساتھ ہیں۔ رونے والوں 10 محرم کا دن طلوع ہوا، محمد باقر ساتھ ہیں۔ خدا گواہ دیکھنا میری جانب عباس کے بازو کٹتے رہے، محمد باقر دیکھتے رہے، اکبر کے کلیجے میں بچی لگتی رہی ہے، آپ کے اور میرے 5ویں امام دیکھتے رہے ہیں۔ امیر ہوگا بندہ جو گریہ نہیں کرے گا۔ رونے والوں خدا گواہ ہے اصغر کے گلے میں 3 شعبہ تیر لگتا رہا، محمد باقر دیکھتے رہے، حسین کا آخری سجدہ ہوتا رہا، محمد باقر دیکھتے رہے۔ خدا گواہ ہے معاف کر دینا مجھے، عزاداروں زینب کی چادر لٹتی رہی، محمد باقر دیکھتے رہے، خیام کو آگ لگتی رہی، محمد باقر دیکھتے رہے۔ رونے والوں دیکھنا میری جانب 11 محرم کو رسیاں آئیں، رسیاں پہنتے رہے، محمد باقر بھی دیکھتے رہے۔ رونے والوں جب سجاد کے گلے میں توق ڈالا گیا نا، یہ تو آپ کے ڈر سے پڑھا جاتا ہے کہ رسیاں ہیں، لیکن میں نے پڑھا ہے کہ بیویوں کے گلے میں بھی زنجیر ڈالے گئے تھے۔ عزاداروں محمد باقر کے گلے میں بھی رسی اور زنجیر ہیں۔ راوی کہتا ہے باپ اور بیٹے کو اس عالم میں کربلا سے لے جایا گیا۔ رونے والوں جب بھی کوئی منزل آتی میرے امام اپنی کمر سیدھی کرتے، باقر رو کے فرماتے بابا کمر سیدھی نہ کرو، میرا گلا گھونٹا جا رہا ہے، بابا میرا گلا تنگ ہوتا جا رہا ہے۔ خدا جزائے خیر عطا فرمائے۔ دیکھنا میری جانب ایک موقع ایسا آیا ہے عزاداروں پورے راستے میں مدینہ یعنی کربلا سے لے کے کوفہ سے لے کے شام، پورے راستے میں ایک موقع ایسا آیا ہے جہاں 5ویں امام نے اپنے بابا سے کہا بابا مجھے ذرا کمر پہ سوار کر لو۔ عزاداروں سوال کرے محسن جوادی کیوں کہا امام نے؟ راوی کہتے کون سا موقع تھا؟ جب شام کا خونی بازار آیا۔ خدا گواہ میں لفظ خونی کہوں نا، عزادار بیٹھے ہوئے ہیں، عزاداروں بازار شام جب آیا ہے نا اور پتھروں کی برسات ہوئی ہے، محمد باقر نے دیکھا میرے بابا کی کمر پہ کوئی جگہ خالی نہیں جہاں پہ پتھر نہ لگے ہو، رو کر فرمایا بابا مجھے کمر پہ سوار کر لو۔ چوتھے امام سمجھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے میرے بیٹے تھک گئے ہوں۔ رونے والوں جب محمد باقر کو میرے چوتھے امام نے سوار کیا نا اور کافی دیر کے بعد پتھر نہیں آئے تو رو کر فرماتے ہیں باقر نیچے اترے رہو۔ بابا کیوں؟ فرمایا جو پتھر مجھے لگ رہے تھے وہ پتھر تجھے لگ رہے ہیں۔ فرمایا بابا اسی لیے تو میں تیری کمر پہ سوار ہوا ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے میرے بابا کو کوئی پتھر نہ مارے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ زندان شام، دربار شام، بڑے مصائب ہیں عزاداروں۔ دربار کی پیشی بھی محمد باقر نے دیکھی۔ رونے والوں حسین کے لبوں پہ چھڑی جب ظالم نے ماری ہے، جیسے سجاد دیکھتے رہے ویسے محمد باقر دیکھتے رہے۔ عزاداروں زندان شام میں آل محمد کا لٹا ہوا قافلہ آیا۔ دیکھنا میری جانب کہ شہر کراچی میں ابھی گرمی ہو جاتی ہے، جب گرمی عروج پہ پہنچتی ہے تو ہم جلدی سے اے سی والے کمروں میں چلے جاتے ہیں، پنکھوں کے نیچے چلے جاتے ہیں۔ عزاداروں باقر کو وہ قید خانہ ملا جس کی چھت نہیں تھی۔ عزاداروں جب دوپہر کا وقت ہوتا، گرمیوں کا موسم ہوتا، مسافر شام رو کے فرماتی سجاد حسین کے بچوں سے کہو میرے قریب آؤ، میرے سر پہ چادر تو نہیں، میں بال کھول لیتی ہوں، میں بالوں کا سایہ بناتی ہوں۔ عزاداروں خدا گواہ ہے اس عالم میں چوتھے اور 5ویں امام
زندان شام میں زندگی کے دن گزارتے رہے۔ یہی جملہ میں نے جو مصائب کا پڑھنا ہے، بس یہیں پہ میں نے ایک منظر کشی کرنی ہے، جملہ پڑھنا ہے۔ ہونے والوں زندان کے باہر جب شام کا وقت ہوتا نا، چوتھے اور پانچویں امام زندان کے دروازے پہ آ کے بیٹھ جاتے۔ ہونے والے ایک ضعیف اور ضعیفہ ہے، یہی روایت کا جملہ ہے، پنجاب میں نے جلسوں میں پڑھا ہے، کوہرام مچ جاتا ہے۔ اسی دروازے پہ چوتھے اور پانچویں امام بیٹھتے، ضعیف اور ضعیفہ کا گزر ہوتا، غور سے دیکھتے، قیدیوں کے چہرے کو دیکھتے۔ میرے چوتھے امام کے چہرے پہ پریشان بال ہوتے تھے۔ ہونے والوں کبھی رک جاتے، کبھی گزر جاتے۔ ایک دن رکے ہیں، اور جب رکے ہیں تو میرے پانچویں امام نے فرمایا بابا دیکھیں، پہلے تو کوئی ہمارے زندان کے دروازے سے نہیں گزرتا، اس لیے نہیں گزرتے کہ کہیں کوئی قیدی سوال نہ کر لیں، ہم چونکہ قیدی ہیں نا، ہم مظلوم ہیں نا، اس لیے نہیں گزرتے ہیں۔ اگر یہ رک گئے ہیں، لگتا ہے کوئی چیز مانگنا چاہتے ہیں۔ عزادارو، جب میرے پانچویں امام چلے، میرے مولا نے فرمایا او ضعیف اور ضعیفہ، کیا ہم سے کوئی سوال کرنے آئے ہوں؟ رو کے کہتے ہیں قیدی آپ آپس میں کیا لگتے ہیں؟ میرے مولا فرماتے ہیں میں بیٹا ہوں، وہ قیدی میرا بابا ہے۔ خدا جزائے خیر عطا فرمائے۔ چوتھے اور پانچویں امام، میں بالکل آج کے دن کے مسائل پڑھ رہا ہوں، وہ میرے بابا ہے، میں اس کا بیٹا ہوں۔ اے قیدی اپنے بابا سے کہو۔ ایک ضعیف اور ضعیفہ کہتی اگر ناراض نہ ہو تو ہم آپ سے ایک بات کرنا چاہتے ہیں۔ تو نے والوں کہا ہاں میرے بابا تمہیں بلا رہے ہیں۔ ضعیف چلتے ہوئے قریب آئے، عزادارو رو کر کے فرماتے قیدی میرا سلام۔ عزادارو دیکھنا میری جانب جب سلام کیا ہے، چوتھے امام کے رونے کی آواز بلند ہوئی، رو کر کے فرماتے کنیر اگر ناراض نہ ہو تو دوبارہ سلام بھیج۔ جب سے میرا بابا مارا گیا کسی نے مجھے سلام تک نہیں کیا ہے۔ عزادارو خدا گواہ شرما کے نہیں رویا کریں، میرے امام کا فرمان ہے جب ہماری مظلومیت پڑھی جائے ایسے رویا کرو جیسے ضعیفہ ماں جوان کے لاشیں پہ روتی ہے۔ رو کر کے فرماتے قیدی اگر ناراض نہ ہو ہم تجھ سے سوال کرنا چاہتے ہیں۔ رو کر کے فرماتے ہاں بی بی سوال کریں۔ رو کے عرض کرتی ہے قیدی اتنا بتاؤ تیرا شہر کون سا ہے؟ امام کی آواز آتی ہے مدینہ الرسول، میں مدینے کا رہنے والا۔ عزادارو جب مدینے کا لفظ آیا رو کے کہتے قیدی اگر مدینے کے رہنے والے ہو اتنا بتاؤ مدینے کے سردار محمد کو بھی جانتے ہوں گے؟ رو کر فرمایا بی بی نہ رلا، جیسے میں جانتا ہوں ویسے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اگلا جملہ فرمایا قیدی اگر مدینے کے آقا محمد کو جانتے ہیں تو نجف کے والی علی کو بھی جانتے ہوں گے۔ ہاں بی بی میں علی کو بھی جانتا ہوں۔ رو کر فرمایا قیدی اگر علی کو جانتے ہیں تو علی کے بیٹے حسین کو بھی جانتے ہوں گے۔ رو کر فرمایا ہاں بی بی جیسے میں جانتا ہوں ویسے کوئی نہیں جانتا۔ رو کر کے فرمایا قیدی اگر اسلام میں مسلمان ہے ایسا نہیں ہے غلام بیچنا بھی جائز ہے خریدنا بھی جائز ہے۔ ہاں قیدی ایسے آئے۔ امام فرماتے کیا کہنا چاہتی؟ رو کر ضعیف فرماتے قیدی بیوی کو پیچھے ہٹایا، خود آگے آیا۔ رو کر فرمایا قیدی اگر ناراض نہ ہو یہ جو 6 سالہ بچہ بیٹھا ہوا ہم اسے خریدنا چاہتے ہیں۔ عزادارو خریدنے کا لفظ آیا، باقر نے دیکھا سجاد نے ماتم شروع کیا ہے۔ رو کر فرمایا رب جلیل اتنا سجاد اجڑ گیا میرا غلام بھی نہیں پہچانا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، خدا جزائے خیر عطا فرمائے۔ عزادارو جب یہ باتیں ہونے لگی ہیں، امام نے جب کہا کہ بیچنا کیسے بیچوں، پانچویں امام کی آواز آتی ہے بابا اگر ہو سکے تو مجھے بیچ دو۔ امام فرماتے باقر بیٹا کیا تو قید سے تنگ آ گیا؟ رو کے فرمایا بابا قید سے تنگ نہیں آیا، بابا جو رقم ملے گی بازار چلے جانا، میری دادی کی زینب کی چادر خرید لینا، اور میری دادیوں کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں۔ اجرکم اللہ، اجرکم المصائب، میں نے اور جملے پڑھنے ہیں۔ فرمایا بازار چلے جانا چادریں خرید لینا، میری دادیوں کے سروں پہ چادریں نہیں ہیں۔ رو کر میرے مولا فرماتے ضعیف اتنا بتا غلام خرید کرنے کے بعد کیا کرو گے؟ اب ضعیف آگے بڑھی ہے۔ رو کے فرماتے قیدی سب سے پہلے میں اسے گھر لے جاؤں گی، اس کے چہرے پہ نیلے داغ ہیں میں علاج کراؤں گی، اس کا لباس میلا ہے لباس نیا پہنا
جاؤں گی۔ امام فرماتے ہیں پھر کیا کرو گی؟ رو کے کہتے قیدی پھر میں کرائے پہ سواری لوں گی۔ امام فرماتے ہیں پھر کیا کرو گی؟ فرمایا میں سیدھا مدینے چلے جاؤں گی۔ مولا فرماتے ہیں پھر کیا کرو گی؟ رو کے عرض کرتے ہیں قیدی مدینے میں میرا آقا سجاد رہتا ہے اور جس کا بیٹا محمد باقر ہے۔ قیدی تیرے بچے کی شکل باقر سے ملتی جلتی ہے۔ عزادارو جب باقر کا لفظ آیا سجاد نے چہرے سے بال ہٹائے، رو کے فرمایا ضعیفہ مجھے پہچان، انا علی ابن الحسین ھذا محمد باقر۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جھولی پھیلائیے گا۔ ایسے روئے جیسے ضعیفہ روتی ہے، رو کر کے فرمایا مجھے پہچان، میں سجاد بیٹھا ہوا ہوں، یہ باقر بیٹھا ہوا ہے جسے خریدنا چاہتی ہے۔ رو کے کہتی ہے مولا اتنا بتا تو قیدی کیسے بنا ہے؟ رو کے فرمایا بی بی مجھے پہچان، میرا بابا کربلا میں مارا گیا ہے۔ عزادارو جھولی پھیلائیے گا۔ جب بابے کا لفظ آیا زندان کے اندر سے زینب کے رونے کی آواز بلند ہوئی ہے۔ رو کر کے فرماتی ہیں سجاد میرا بھی تعارف کراؤ۔ فرمایا بی بی میں سجاد اکیلا قیدی تو نہیں ہوں، میرے ساتھ زینب بھی قید ہے۔ عزادارو جب زینب کا لفظ آیا ضعیفہ کی پیشانی دیوار پہ جا لگی ہے۔ رو کے فرماتی ہے قیدی اتنا بتا، اگر زینب جو قیدن بنی ہے، زینب کا تو غازی جیسا بھائی تھا۔ رو کے فرمایا نارلا غازی کے بازو قلم ہو الا لعنۃ القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايا منقلب ينقلبون۔ پالنے والا آل محمد کی عزت و عظمت کے دفعہ صداداری کو، اس صداری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ پروردگار بانیان ان نوجوانان کا اہتمام اپنی بارگاہ میں عبادت میں شمار فرما۔ میرے مالک جتنے بیمار ہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما، جتنے بھی اولاد ہیں اولاد نرین عطا فرما، جتنے مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ پروردگار اس انجمن کے ساتھ جتنے مومنین درہمیں قدمیں سکون شامل حال ہیں اجر و ثواب سے بہرمند فرما۔ پروردگار جتنے بیمار ہیں امام محمد باقر کی مظلومیت کا صدقہ انہیں شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ جتنے بھی اولاد ہیں اولاد نرین عطا فرما، جتنے مومنین پریشان حال ہیں پریشانیاں دور فرما۔ میرے اللہ گنہگار ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں، دعائیں مستجاب فرما۔ اس ذکر کے حقیقی وارث امام زمن کو جلد اذن ظہور عطا فرما۔ ہم گنہگاروں کو امام کی زیارت سے مشرف فرما، ہمیں امام کے اوان و انصار میں شمار فرما۔ بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا وسر المستودفیہا صلی علی محمد و آلہ الاطہار۔